بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے کا 7واں سبق پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے وراثت سے محرومی کے اسباب۔ اصطلاحی الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں موانع الارث۔ دوستو، دنیا جہاں کا یہ اصول ہے کہ جیسے کسی چیز کے حصول کا اختیار دیا جاتا ہے، ایسے ہی بعض وجوہات کی بنا پر وہ اختیار روک بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، تو وہ اس شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے اور وہ بیرون ملک کا سفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی، اس کا عدالت کے اندر کیس چل رہا ہو اور کیس کی اہمیت کی وجہ سے ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پابندی لگا دیں اس آدمی کے سفر پر، تو یہ پابندی لگائی بھی جاتی ہے اور یہ پابندی لگانا بھی درست ہے۔ اسی طرح ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے، وہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کوئی بھی زمین کی خریداری وغیرہ، کسی پراپرٹی، جائیداد، کوئی پلاٹ وہ خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہا اور اس کی بنیاد پر حکومت اس کے اوپر خریداری کی پابندی لگا دیتی ہے، تو یہ پابندی لگانا یہ درست ہے۔ تو بالکل اسی طرح بعض دفعہ وارث کو اس کے حق میراث سے بعض امور کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے۔ تو انہی امور کو، جن امور کی بنیاد پر وارث کو اس کے حق میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، انہی امور کو موانع الارث کہتے ہیں۔ موانع یہ مانع کی جمع ہے۔ مانع کا مطلب رکاوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وارث اور مورث کے درمیان کوئی ایسا امر حائل ہو جائے کہ وہ حق میراث جو مورث سے وارث کی طرف منتقل ہونا تھا، اس امر کی وجہ سے وہ حق منتقل ہونا نہ رک جائے۔ جیسے مثال کے طور پر وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دے، تو اب یہ وارث کا اپنے مورث کو قتل کرنا یہ ایسا امر ہے کہ جس نے حق میراث کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب ہم موانع کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ موانع کا مطلب یہ ہے کہ جس امر کی وجہ سے کسی شخص سے سبب کے پائے جانے کے باوجود حکم ختم کر دیا جائے، تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہو جائے گی۔ فقہا نے چھان بین کر کے حق میراث سے محروم کر دینے والے جو اسباب ہیں وہ 4 بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، غلام ہونا۔ غلام ہونا، اس کو اصطلاحی الفاظ میں ہم رقیت کہتے ہیں۔ نمبر 2، قتل کرنا، یعنی کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے۔ نمبر 3، دین میں مختلف ہونا، یعنی کہ مورث جو ہو وہ مسلمان تھا اور آگے جو وارث ہے وہ غیر مسلم کافر ہے، تو اس کی بنا پر بھی ان کے درمیان حق میراث ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ وارث تو مسلمان ہو اور جو مورث ہے وہ غیر مسلم ہو۔ اور دوستو، چوتھا سبب ہے ملکی شہریت میں مختلف ہونا، جس کو اختلاف دارین کہتے ہیں، یعنی غیر مسلم وارث اور مورث میں سے ہر ایک
کسی ایسی ریاست کے ماتحت ہوں کہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان حکومت اور فوج کے اعتبار سے اختلاف ہو اور کسی قسم کا کوئی قانونی معاہدہ ان کے مابین نہ ہو۔ اب ہم ان اسباب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رقیت، جس کو غلامی کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف ہم ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا قانونی روک ہے جو کسی شخص پر کفر کے سبب سے لگایا گیا ہو۔ قانونی روک کو انگلش کے اندر جوڈیشل ڈس ایبلٹی کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کے اندر مسلمان لشکر اسی جنگی قیدی کو کافر قرار دیتا، اسی جنگی قیدی کو غلام قرار دیتا جو اپنے کفر پر برقرار رہتا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقیت یہ کفر کا ہی اثر ہے۔ رقیت کی مختلف صورتیں تھیں۔ نمبر 1، رقیت کامل۔ کامل ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی کوئی غلام یا باندی وہ خالص آقا کا غلام ہو تمام جہاد کے اعتبار سے۔ اور رقیت ناقص کی صورت یہ تھی کہ آقا کی اپنے غلام یا باندی کے کسی جہت کے اعتبار سے ملک ناقص ہو گئی ہو۔ تو اس کی 3 صورتیں معروف تھیں۔ نمبر 1، مکاتب۔ مکاتب کو معتق بالاقساط بھی کہتے ہیں، یعنی قسطوں پر کسی کو آزاد کرنا۔ یعنی آقا اپنے کسی غلام کو کہتا کہ اگر تم مجھے اتنا مال ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ مدبر۔ مدبر یعنی جس کو آقا یہ کہتا کہ تو میرے مرنے کے بعد کیا ہے؟ آزاد ہے۔ انت حر دبر موتی۔ اور ولد کہ یہ وہ باندی کہ جس کو آقا اپنے بچوں کی ماں بناتا، یعنی جس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا تو اس کو ولد کہتے تھے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ غلام آزاد کا یا آزاد غلام کا وارث کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام مال کے حکم میں ہوتا ہے اور مال مملوک ہوتا ہے، اور وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالک بنائے۔ حالانکہ مملوک ہونے اور مالک ہونے کے درمیان منافات پائی جاتی ہے، کیونکہ مملوک ہونا یہ ذلت اور عاجزی کی دلیل ہے، اور جبکہ مالک ہونا یہ قدرت اور کرامت پر دلالت کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان منافات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ غلام کا کیونکہ اپنا کوئی ذمہ نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے آقا کا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم غلام کو وارث بنائیں تو وراثت میں سے جو حصہ اس کو پہنچے گا وہ سیدھا اس کے آقا کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس طرح کسی اجنبی کو وارث بنانا لازم آئے گا، حالانکہ وراثت کی بنیاد وہ قرابت اور رشتہ داری پر ہے، نہ کہ کسی اجنبی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وارث بنے۔ اور دوسرا معنی ارث قتل ہے۔ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ قاتل کبھی بھی مورث کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لیس لقاتل میراث۔ اور عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں تو قاتل نے وراثت کو وقت سے پہلے لینے میں جلد بازی کی ہے، اور یہ ایک ممنوع فعل ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے فقہی قاعدہ بھی ہے کہ من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جس شخص نے کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے لینے کی کوشش کی تو اس کو محروم کر کے سزا دی جائے گی۔
اور قاتل کو محروم کرنے میں یہ بھی حکمت ہے، کیونکہ اگر قاتل کو وراثت سے محروم نہ کریں گے تو پھر ورثاء اپنے مورثوں کے قتل کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس طرح دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اسی بنا پر قتل کو موانع ارث میں سے شمار کیا گیا۔ باقی رہ گئی کہ قتل موانع ارث میں سے یہ وہ قتل شمار ہوگا کہ جس قتل کی بنا پر قاتل پر قصاص اور کفارہ ہے، یعنی بطور سزا کہ قاتل کو یا تو اس میں قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہو اور اسی طرح اس کے اوپر کفارات ہو۔ تو کیونکہ قتل کی کئی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں میں سے صرف 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قصاص یا کفارہ لازم آتا ہو۔ تو ان قسموں میں سے پہلی قسم وہ قتل عمد ہے۔ عمد کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، قصدن، یعنی قاتل کسی دھاری دار آلے کے ذریعے سے یا عرف عام کے اندر وہ چیز کہ جس کو قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اور دوسری قسم ہے شبہ عمد، یعنی عرف عام کے اندر کہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس سے عام طور پہ قتل نہیں کیا جاتا، جیسے کوئی بڑا پتھر ہو جائے، بڑی لاٹھی ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے کسی کو مارنا اور اس کے نتیجے میں کسی کی موت واقع ہو جائے، تو یہ شبہ عمد شمار ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے قتل خطا، یعنی کہ غلطی سے قتل ہو جانا، جیسے مثال کے طور پر شکاری نے شکار کو فائر کیا لیکن وہ لگ کسی انسان کو گیا، تو یہ قتل خطا شمار ہوگا۔ چوتھی قسم ہے کہ جاری مجرا خطا، یعنی کہ قائم مقام خطا کے، جیسے مثال کے طور پر مزدور کے ہاتھ سے اینٹ گری اور وہ کسی شخص کے اوپر جا گری اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یا اسی طرح جاری مجرا خطا کی یہ بھی مثال بن سکتی ہے کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کسی نے کسی کے اوپر چڑھا دی، تو اس کے نتیجے میں بھی جو موت واقع ہوگی وہ بھی جاری مجرا خطا شمار ہوگی۔ تو ان 4 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے قتل عمد، اس کے اندر تو لازم آتا ہے قصاص، اور باقی جو 3 قسمیں ہیں ان کے اندر دیت آتی ہے اور ساتھ میں کفارہ لازم آتا ہے۔ تو یہ وہ 4 قسمیں ہیں کہ جن کے اندر وارث نے اگر مورث کو ان 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ قتل کیا ہوگا تو وہ وراثت سے محروم سمجھا جائے گا۔ اور چند ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر قتل وہ مانع ارث نہیں ہوتا۔ اس میں ایک تو قسم ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وارث نے کوئی بڑا پتھر یا اسی طرح اپنے گھر کے سامنے سڑک پر کوئی سپیڈ بریکر بنا دیا اور اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو جائے اور کسی کی موت واقع ہو جائے، تو یہ قتل بالسبب شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی وارث وہ اپنے مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری قسم قتل بحق، یعنی کہ کسی شرعی حق کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا، جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے زنا کیا اور زانی کو شرعی عدالت نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، تو اس کو سنگسار کرنے والا اگر وارث ہی ہو تو اس صورت میں یہ جو وارث ہے وہ مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ تیسری نمبر پہ قتل بعذرن ہے، یعنی کہ خاوند نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غیر حالت میں دیکھا، نازیبا حالت میں دیکھا، اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس نے بیوی کو یا اسی طرح جو زانی تھا اس کو قتل کر دیا، تو یہ قتل بالعذر شمار ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی وارث اپنے مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم ہے کہ غیر مکلف سے سرزد شدہ قتل، یعنی کوئی بچہ یا کوئی مجنون ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، تو اس صورت میں بھی وارث اپنے مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔
یہاں ایک یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس صورت میں شریعت نے قصاص نہیں رکھا اور نہ ہی والد کے اوپر کفارہ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ بیٹے کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص تو آنا چاہیے تھا، لیکن قصاص جو نہیں آیا تو یہ حق ابوت کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یقتل الوالد بالولد، کہ باپ کو بیٹے کے قتل کے نتیجے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بنا پر اس حق ابوت کی بنیاد پر اس کے اوپر قصاص نہیں آیا، لیکن وراثت سے محرومی کا جو حکم ہے وہ ثابت رہے۔